اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ رکوع نمبر 5 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو آیات ہے اس رکوع کی وہ 35 سے 40 تک ہے۔ ہم 3 آیات آج کے جو ہے وہ لیکچر میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرات واجرا عظیما۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت حمد کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت حمد کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجز کرنے والے مرد اور عاجز کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جتنی بھی کوانٹیٹیز کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ اس کوانٹیٹی کا شخص، یعنی جو مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، جو سچ بولنے والے مرد ہیں اور سچ بولنے والی عورتیں ہیں، یعنی کہ ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر احکام شریعت پر قائم رہنے والے جتنے بھی جو ہے وہ خاکسار ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ پاک اور صاف لوگ ہیں، جو نماز اور روزے اور ہر طرح کی جو اسلامی عبادات اور ہر طرح کی جو احکامات کی جو پابندی کرتے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر طرح سے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت والا مقام تیار کر رکھا ہے۔ ان کے میننگس لکھتے ہیں۔ ان المسلمین، بے شک مسلم کی جمع مطلب مسلم جو ہے مسلمان عورت یا مسلمان مرد، بے شک مسلمان جمع میں، ٹھیک ہے، مرد، ٹھیک ہے، والمسلماتی، اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین، اور مومن مرد، والمؤمناتی، اور مومن عورتیں، والقانتین، اور فرما بردار مرد، والقانتین، قانتاتی، اور فرما بردار عورتیں،
والصادقین اور صادق یعنی سچ بولنے والے. والصادقات والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد. صابرات اور صبر کرنے والی یہی ورڈ آئے گا, ٹھیک ہے, عورتیں. والخاشعین اور جھکنے والے مرد. والخاشعات اور جھکنے والی عورتیں. اور جھکنے والی یہی ورڈ آئے گا. والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد. والمتصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں. والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد. اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہی ورڈ
یہاں سے ریس کر دیتی ہوں. والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد. کس چیز کی حفاظت کرنے والے؟ فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. میننگ میں جب وہ اس طرح سے ہی آئے گا. والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اور یاد کرنے والے مرد. اللہ اللہ کو کثیراً بہت زیادہ کثرت سے ہیں بہت زیادہ. وہ ذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ تیار کیا ہے اللہ نے. لہم ان کے لیے مغفراتن بخشش. واجراً عظیمہ اور بڑا اجر.
35 29 آیت. ٹھیک ہے جی، کہ جتنے بھی نیکوکار ہیں چاہے ان کی نیکی کسی بھی طرح کی ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر والی زندگی رکھی ہے. نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. ترجمہ: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو صریحاً گمراہی میں ہے. یہاں پہ کس واقعے سے ریلیٹڈ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، کس واقعے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ نکاح حضرت زید بن حارث سے جو کیا گیا تھا اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ بات ہوئی تھی، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ احکام نازل فرمایا تھا کہ کس وجہ سے جو ہے وہ ان کے نکاح میں جو ہے ان کا نکاح وہاں سے ختم کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو تھی وہ حضرت عبد المطلب امیہ بنت عبد المطلب کی جو ہے وہ بیٹی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھی. اب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کے لیے یہ خواہش کی کہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت زید بن حارث سے کر دیا جائے. زید بن حارث کون تھے؟ زید بن حارث جو ہیں بچپن سے وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بچپنے میں جو ان کو کسی نے جو اٹھا لیا اور پھر وہاں سے جو ان کو فروخت کر دیا گیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو خریدا، اور خرید کر جو ہے کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حوالے کر دیا. کسی ظالم نے ان کو پکڑ کر جو ہے وہ غلام بنا کر پھر مکہ میں جو ان کو فروخت کر دیا تھا، اور جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جو ان کو خریدا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت میں دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنا غلام بنا کر نہیں رکھا، بلکہ ان کو جو ہے آزاد کر دیا، اور ان کو جو ہے ایک بڑا شفقت و محبت والا ان کے ساتھ رویہ رکھا، اور ان کو منہ بولا بیٹا تک جو ہے وہ قرار دے دیا. ان کے ساتھ ایسا رویہ تھا. اب جب معاملہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو جو ہے زینب رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے وہ پسند فرمانے لگے کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے، تو اسی دوران جو ہے وہ تجارت کے معاملے میں زید جو ہے وہ جاتے تھے دوسرے جو ہے وہ جگہ پر یا اپنے وطن کے قریب سے گزر ہوا ان کا تجارت کے حوالے سے. کافی ہوشیار ہو چکے تھے ان دنوں میں، تو ان کو وہیں پر اپنے جو ہے عزیز و اقارب کا پتہ لگ گیا، اور ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان سے جو ہے وہ ان کا ملاقات ہوگی، ان کے والد سے، چچا سے، بھائی سے، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم سے معاوضہ لے لیا جائے اور ہمیں زید جو ہے وہ واپس کر دیا جائے. پتہ لگا کہ یہ زید بن حارث ہیں، ان کی جو والدیت ہے وہ حارث آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاوضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ان کو آزادی ہے، وہ جا سکتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت سے دور نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہمیشہ ایک بیٹے کی طرح جو ہے وہ پرورش کی ہے، میرا بڑا خیال رکھا ہے، ایک بچے کی طرح مجھے پالا پوسا ہے، مجھے ماں باپ سے بڑھ کر عزیز ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے مطابق انہیں اپنے پاس رکھ لیا. پھر بعد میں جو ہے اب چونکہ پہلے تو یہ انہیں جب منہ بولا بیٹا قرار دے دیا، تو جو زمانہ جہالیت تھی ان کے دور کے ان کے زمانہ جہالیت کے جو ہے مطابق جو ہے جو جاہل لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کی اولاد کی حیثیت سے ان کو پکارنے لگے، زید بن محمد کہہ کے پکارنے لگے. لیکن جب یہاں پر ان کی ولدیت شو ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ آیت نازل کر دی کہ جو اس کے باپ ہیں اسی کے نیم سے جو اس کو پکارا جائے. کسی کو جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو جو ہے اپنا نام دے دے، آئے کہ وہ اس کی اولاد ہو یا نہ ہو.
تو جب ایسا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ہے مطلب اب ان کا کوئی بھی جو ہے وہ خونی رشتہ بھی نہیں تھا، اور ان کی منہ بولے بیٹے کا جو معاملہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو اس لحاظ سے اب ان کا خاندان جو تھا وہ ایک ادنا خاندان کہلایا، یعنی کہ وہ ایک ادنا خاندان کی جو ہے وہ ان کا مطلب رتبہ جو ہے وہ ایک افضل خاندان کے برابر نہیں تھا. جیسے کہ حضرت زینب کا جو خاندان تھا یا حضرت زینب کی کا جو ریلیشن تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ان کی پھوپھی زاد بہن تھی وہ اس وقت، تو ان کا ایک افضل مقام تھا. اس لیے ان کے دل میں بھی تھا کہ وہ حضرت زید سے جو ہے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات پہ جو ہے وہ جو ہے اقرار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب کہ اپنی حامی جو ہے وہ بھری، اور ایک باقاعدہ آیت نازل کی کہ جو میں نے مقرر کر دیا ہے تم اس سے مت ہٹو، جیسے کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تو وہ اس کام کو جو اپنا لے کہ جو میں تمہیں اختیار کرنے کو کہہ رہا ہوں. تو پھر اس بات پر جو وہ ہاں کی گئی، اور حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ زید کے ساتھ کر دیا گیا. لیکن ان کو جو ہے ایک حقیر انسان سمجھتی تھی، اندر سے جو وہ مطمئن نہیں تھی، اور انہی کے مطابق ان کے بھائی بھی جو ہے وہ اس نکاح پر جو ہے وہ راضی نہیں تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منا کر جو ہے وہ اس نکاح پر راضی کیا. بعد ازاں ان کے درمیان جو ہے جو ان کے زواجی تعلقات ہیں وہ ناخوشگوار رہے. اینی ویز بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نکاح کو مقرر فرمایا، تو ان دونوں کو یہ نکاح جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. انہوں نے نباہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ معاملہ نہیں چلا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح ختم ہوا. بعد میں بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ زینب کو جو ہے اس طرح سے اس کا دل خوش کیا جا سکتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ غم کو دور کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تھی اور ایک ادنا شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا. انہوں نے اس چیز کو جو ناپسند فرمایا تھا ان کی اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نازل فرمائی اور کہا کہ میں نے زینب کو تمہارے نکاح میں دینے کا ارادہ کر لیا ہے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کا ایک اور بھی واضح مقصد تھا کہ زمانہ جہالیت کی اس رسم کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے کہ جو لے پالک بیٹوں کو جو ہے وہ جو ہے منہ بولا بیٹا بنا کر اور پھر ان کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کو جو ہے حرام کرا دیا جاتا تھا. پہلی بات تو یہی ختم کر دی گئی کہ اول تو کوئی منہ بولا بیٹا ہی نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی آپ کا جو بھائی بن جاتا ہے تو اگر اس کی بیوی کے ساتھ کا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا ریلیشن ختم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان دو باتوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا، اور پھر یہ بھی کہ افضل خاندان کی جو لڑکی تھی یعنی کہ ان کا رتبہ جو ہے واقعی میں افضل تھا. اب اس کو دنیاوی معاملات کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے کہ دنیا میں جب اگر کسی کا جو ہے وہ کسی بڑے خاندان کی لڑکی کا جو ہے یا لڑکے کا جو ہے وہ ادنا خاندان کی لڑکی یا لڑکی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو اس چیز کو جو ہے نہیں، وہ برابری یا اس کے کردار یا اس اچھی جو ہے وہ سوچ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ چیز مقرر کی ہوئی تھی کہ حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید کے ساتھ ہوا. تو واللہ عالم، باقی تو جو خدا ہی بہتر جانتا ہے. جتنی جو ہے انفارمیشن انسان تک جو ہے وہ پہنچائی جا سکتی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حکمت رکھی تھی زمانہ جاہلیت کی ان جاہلانہ رسومات کے خاتمے کے لیے. کہ میننگس لکھتے ہیں وَمَكَانَ، اور نہیں ہے لِلْمُؤْمِنِينَ. یس سر اب میں دوبارہ لکھوں میننگس؟ یہیں سے سٹارٹ کر دوں میں یہ پیج تک آ. ٹھیک ہے سر. لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن کے لیے، ولا مؤمناتی، اور مومنہ کے لیے، ولا اور نہ، اذا جب قضى اللہ فیصلہ کیا اللہ نے. یہاں میں مومن کے لیے یعنی کہ حضرت زید کے لیے، چونکہ وہ ایک نیک کردار شریف کردار جو ہے انسان تھے، اور مومنہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے.
وَإِذَا قَضَى اور جب فیصلہ کیا، سوری وہاں نہیں آئے گا، نہ ہی اور آئے گا، جب فیصلہ کیا. اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امرن معاملہ ان کے ان یکونا کہ ہو جائے لحم الخیرات ان کے لیے خیرات اختیار من امرہی سے معاملہ، من سے امرہی ان کا معاملہ، ومن یعص اللہ، ومن یعصی اور جو نافرمانی کرتا ہو، یعص اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط ضلال بس یقیناً گمراہ ہو گیا، فقط ضال، فقط ضال، فقط بس یقیناً ضال گمراہ ہو گیا، ضلالاً گمراہی، مبینہ کھلی یا صریحاً گمراہی، اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے صریحاً. آیت نمبر 36 ٹھیک ہے جی، کہ
جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گا، جو حکم اس نے دیا ہے یا جو کام اس نے مقرر کر دیا ہے اس سے پیچھے ہٹے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو ہے وہ رحمت نازل نہیں کرتا، اور وہ نافرمان اور صریح گمراہ کہلاتا ہے۔ لاسٹ آیت جی اس لیکچر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَىٰ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَارًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَارًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا اور یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید رضی اللہ عنہ نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنین کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں اور طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ پہلی جو آیت تھی اس میں اس بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہے۔ یہاں پہ جو مین بات ہوئی کہ جب جب تم نے اس شخص پر احسان کیا جس پر خدا نے احسان کیا، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک تو جو ہے آپ نے اونچے خاندان کی اور افضل خاندان کی عورت مجھے دے دی، میرے نکاح میں دے دی، میں اس کے لائق نہیں ہوں اور وہ بھی مجھے جس لائق نہیں سمجھتی، ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ بے شک اس نے اس کام کو جب پسند کیا تھا اسی لیے یہ ہوا۔ اندر سے آپ پریشان تھے اور اندر سے آپ سوچ رہے تھے کہ شاید زینب کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، اور اس کی جو ہے اس شکایت کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے کہ میں اسے اپنے نکاح میں لے لوں، لیکن کس طرح کہ میں زید کو جو اپنا بیٹا کہہ چکا ہوں اور لوگوں سے آپ ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ یہ لازم ہے کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ڈرو، سب سے زیادہ ڈرو، کسی سے بھی نہ ڈرو، کہ بے شک تمہیں میں نے اپنے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ زینب کو جو آپ اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں اور میں خود بھی آپ کے نکاح میں ان کو دینا چاہتا ہوں، تو جو اللہ نے مقرر کیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ نہیں روک سکتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت زید نے ان سے جو ہے وہ کوئی حاجت روا نہ رکھی، یعنی ان کو ڈائیورس دے دی، اور جو عدت کا جو عرصہ تھا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے زینب کو آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، یہ دینے کا ارادہ کر دیا ہے، اور آپ کا پھر ان سے نکاح بھی ہوا۔ تو یہ ایک حکم تھا اور ایک ہدایت تھی آنے والے وقتوں کے لیے بھی اور ان جاہلوں کے لیے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانے کا جو وہ اقرار یا ارادہ رکھتے تھے کہ اگر یہ ایسا کچھ ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جو ایک یہ بات اٹھائیں گے، ان پہ انگلی اٹھائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کہ انہوں نے کس طرح سے جو اپنے منہ بولے بیٹے سے جو ہے وہ شادی کر لی، منہ بولے بیٹے کی استغفر اللہ، منہ بولے بیٹے کی جو ہے بیوی سے جو ہے وہ شادی کر لی۔ ان کے میننگس لکھتے ہیں۔ وَإِذَا تَقُولُ، اور جب آپ کہتے تھے،
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ الذی اس سے جو انعم اللہ احسان کیا اللہ نے علیہ اس پر وَأَنْعَمْتَ اور تم نے احسان کیا علیہ اس پر امسک رکھو علیہ کا تم پر زوجہ کا تمہاری بیوی واتق اللہ اور ڈرو اللہ سے واتق اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وَتُخْفِي اور تم چھپاتے ہو فی نفسی کا فی میں نفسی کا تمہارے دل میں یا اپنے دل میں مَاللَّهُ ما کے معنی جو ہے وہ جس کے ہیں جس سے یا جس اللہ سے مبدی ہی جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ظاہر کرنے والا ہے وَتَخْشَى اور تم ڈرتے ہو
وَتَخْشَى النَّاسَ لوگوں سے، واللہ احق اور اللہ تعالی احق زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان تخشى کہ تم اس سے ڈرو، فلما پس جب قضا پورا کر چکا، زید زید رضی اللہ عنہ من ہنا اس سے ودارن حاجت یہاں سے ریس کرتے ہیں. فی ازواجی نہیں زواج نہ کہا، ہم نے تمہارا اس سے نکاح کر دیا، لکئی تاکہ علی المؤمنین مومنوں پر، علی المؤمنین علی پر حراجم تنگی، فی ازواجی فی میں ازواجی
بیویوں ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹے اذا جب قدو پوری کر چکی منہن ان سے وطارا حاجت امر وکانا اور تھا امر اللہ حکم اللہ کا امر اللہ اللہ کا حکم مفعولہ کیا گیا آیت نمبر 37 لاسٹ آیت آج کے لیکچر کی تھی. ٹھیک ہے جی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اس پر جو ہے آپ کو کسی سے بھی ڈرنا کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ محاتم ہے کہ میں آپ کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہوں، اور جو چیز ہو رہی ہے وہ میری ہی مرضی کے مطابق، میری ہی منشا کے مطابق ہو رہی ہے. پہلے میں نے ہی جو ہے وہ اپنی ہی مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہی جو ہے وہ پہلے حضرت زید کا نکاح ہوا ان کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، اور پھر انہیں ان سے ڈائیورس دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ہے وہ لایا گیا، کہ یہ ایک طے شدہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس پر جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ یہ سبق دینا تھا، تاکہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹے جو ہے وہ بیٹوں کی جو بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، کہ جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، کہ ان کے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق نہ رہے، تو یہ بات جو جاہلوں پر جو ہے واضح کر دی جائے کہ جب ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا تو وہ دوسرے شخص کے نکاح میں جس نے اس کو منہ بولا بیٹا کبھی جو ہے وہ کسی وقت میں کہا تھا، اس کے ساتھ وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے، ان منہ بولے باپ یا بیٹوں یا نمائشی جو ہے وہ رشتہ ایک اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوگا، کیونکہ اسلام کی روح سے وہ آپس میں مسلمان بہن بھائی ہیں اور کچھ نہیں. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. یہاں تک اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اس کو جو ہے اگنور کر دیجیے گا. کچھ سم ٹائم ہوتا ہے کہ جلدی میں یا آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیچر بھی تھک جاتا ہے، تو یہاں پر مسلسل کھڑے ہو کے لکھنا بھی کوئی وہ جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ بہت آسان بات نہیں ہے. تو یہ بھی اس وجہ سے درگزر کر دیا کریں تھوڑی باتوں کو، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کوشش کی جائے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی مسٹیک نہ ہو. یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.